بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وبہ قال حدثنا محمد بن بشار اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثنی ابی عن یونس عن قتادہ عن انس بن مالک قال ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرج ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادہ فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر قال محمد بن بشار یونس هذا الذي روى عن قتادہ هو یونس الاسقاف۔ عزیز طلبہ، روایت میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خوان یعنی میز تپائی پر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ خوان اونچی چیز جس پر عام طور پر شہر والے کھاتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل آج کل بول لیں، میز تپائی وغیرہ، اس پر حضور نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ دوسری بات فرمائی ولا فی سکرجہ، نہ ہی سکرجہ میں کھانا تناول کیا۔ سکرجہ چھوٹا برتن، چھوٹی پلیٹ، تشتری، پیالی وغیرہ وہ کہتے ہیں۔ میز اور تپائی پر کھانا تناول نہیں کیا، اس لیے کہ اس طرح کھانا ٹھاٹ بار دکھانے والوں کا طریقہ ہے، متکبرین، جبارین وغیرہ اس طرح کھانا کھاتے ہیں۔ حضور کو یہ پسند نہیں، کھانے میں بھی حضور عاجزانہ متواضعانہ حالت اختیار فرماتے تھے۔ البتہ اگر اس پر کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ میز پر کھانا تو بدعت ہے لیکن جائز ہے، اور آج کل کبھی ضرورت، مجبوری یا ماحول اور حالات کے پیش نظر میز تپائی وغیرہ کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، تکبر ہو اور متکبرین کی مشابہت ہو تو پھر حرج ہے، اور اگر یہ تکبر اور متکبرین کے ساتھ تشبہ کی بات نہ پائی جائے تو استعمال میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ لیکن بہرحال سنت یہ ہے کہ نیچے کھائیں۔ سکرجہ بتایا چھوٹے برتن، چھوٹی پلیٹ، تشتری، پیالی وغیرہ کہتے ہیں، جس میں عام طور پر چٹنی، اچار، مربع وغیرہ ڈال لیتے۔ یہ سب چیزیں دسترخوان پر لائی جاتی ہے، ان سے کھانے میں لذت پیدا ہوتی ہے اور کھانے کی اشتہا اور بڑھتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان چیزوں سے احتراز فرمایا، کیونکہ کھانا بھی حضور کا بقدر ضرورت تھا۔ اور دوسری بات یہ سب چھوٹے چھوٹے برتن، پیالی، تشتری، یہ سب تکلفات میں بھی ہے۔ حضور ایک تو کھانے میں خوب لذت ہو، کھانے کی اشتہا خوب بڑھے، اس سے بچتے تھے، زیادہ تناول نہیں کرتے، اس لیے اس طرح کے برتنوں کو بھی آپ استعمال نہیں کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر متکبرین اور ٹھاٹ بار بگھاڑنے والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس طرح دکھاوے کے لیے برتنوں میں بھی تکلفات برتتے ہیں، اس وجہ سے حضور کو یہ پسند نہیں تھا اور اس سے آپ بچتے تھے۔ تیسری بات فرمائی ولا خبز له مرقق، اور حضور کے لیے کبھی باریک روٹی نہیں بنائی گئی۔ باریک یعنی بالکل باریک میدے کے آٹے کی روٹی
پتلی جس کو عام طور پر چپاتی بولتے ہیں، ولا خبز لہ مرقق، اور حضور کے لیے چپاتی والی روٹی نہیں بنائی گئی۔ قال کہتے ہیں، یہ کہنے والے حضرت یونس ہیں جو اپنے استاد قتادہ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ قال یونس نے کہا کہ میں نے قتادہ اپنے استاد سے پوچھا، فعلی ما کانوا یاکلون، پس کس چیز پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے؟ جب میز تپائی وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے تو کس چیز پر کھاتے تھے؟ تو قتادہ نے جواب میں کہا، علی ھذہ السفر، سفر سفرہ کی جمع ہے، اس کے معنی دسترخوان کے، مراد چمڑے کے دسترخوان۔ فرمایا ان چمڑوں کے دسترخوان پر حضور صحابہ کرام کھانا کھاتے تھے۔ آگے محمد بن بشار جو امام ترمذی کو استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو قتادہ سے روایت کرنے والے ان کے شاگرد یونس ہیں، یہ کون سے یونس ہیں؟ تعارف فرمایا، کہا کہ یہ یونس جنہوں نے قتادہ سے روایت کی، یہ یونس اسقاف ہیں۔ معلوم ہوا کہ یونس نام کے اور بھی دوسرے راوی ہیں، یہاں یونس اسقاف تعین کر دی کہ یہ فلاں یونس ہیں۔ آگے کی دوسری روایت ہے جس میں حضرت مسعود کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس آیا، فدعت لی بطعام، تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگایا، وقالت، اور کہنے لگی کہ ما اشبع من طعام، کہ میں کوئی کھانا آسودہ ہو کر نہیں کھاتی، پس میں چاہتی ہوں ان اب کیا کہ میں روؤں، الا بکیت، مگر میں رونے بھی لگتی ہوں۔ قال مسروق نے پوچھا، قلت، میں نے کہا، لما، کیوں، آپ کو رونا کیوں آتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، اذکر الحال التی، میں اس حال کو یاد کرتی ہے، اس حالت کو، اس زمانے کو جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق ہوا، حضور جدا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال پر دنیا سے جدا ہوئے، دنیا سے فرقت اختیار کی، میں اس حال کو یاد کرتی ہوں، اس زمانے کو یاد کرتی ہوں۔ واللہ، قسم اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت سے آسودہ ہو کر 2 بار نہیں کھانا تناول کیا ایک دن میں۔ حضرت عائشہ جو کہہ رہی ہے کہ میں جب شکم سیر ہو کر کھانا کھاتی ہوں تو رونے کو جی چاہتا ہے اور میں رونے بھی لگتی ہوں، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ حضور کے تنگ دستی کے زمانے کا موازنہ اس فراخی کے زمانے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کہاں وہ دور تھا حضور کا اسرت اور تنگی کا، حضور کے فقر و فاقہ اور ناداری اور تنگی حال کو یاد کر کے وہ روتی ہیں کہ آج اللہ نے اس قدر فتوحات کر دیں اور فراخی پیدا کر دی، لیکن جس رحمت والے نبی کے صدقے میں یہ فراخی ملی ہے، خود ان کی زندگی بڑی تنگ دستی کے ساتھ گزرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ اپنے پچھلے حالات کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ یہ رو رہی ہیں حضور کے اس تنگی کے زمانے کو اور اللہ کے فضل پر، اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے، گویا کہ ان کو رونا آتا ہے۔ ایک توجہ کی جاتی ہے کہ ان کو رونا اس لیے آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود سے جو فقر و فاقہ اور جو مستی میں لذت تھی اور اس پر جو اجر و ثواب ملتا تھا، اب حضور کے وصال کے بعد ان ساری چیزوں سے محرومی ہو گئی۔ تو یہ جو فقر و فاقہ اور مستی میں لذت، فقر و فاقہ میں جو مستی اور لذت تھی اور جو ثواب ملتا تھا، اسی پر محرومی کی وجہ سے ان کو رونا آتا تھا۔ کہہ رہی کہ میں رونے کو چاہتی ہوں اور رونے بھی لگتی ہوں۔
آگے کی روایت ہے جس میں ابو اسحاق کہتے کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید کو سنا کہ وہ اسود بن یزید سے حدیث بیان کرتے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسودہ ہو کر کھانا نہیں تناول فرمایا من خبز شعیر، جو کی روٹی سے 2 دن مسلسل، یہاں تک کہ حضور کی روح قبض ہو گئی۔ یہ روایت وہی ہے جو بالکل شروع باب میں آئی تھی، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہاں آل محمد کا ذکر آیا کہ گھر والے سب اس طرح کی حالت سے گزرتے تھے، اور یہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، ذاتی حال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن مسلسل مرتے دم تک جو کی روٹی سے شکم سیر ہو کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے کہ الفقر فخری، حضور فرماتے تھے کہ فقر تو میرے لیے فخر کی چیز ہے۔ گویا اس عمل سے بھوکوں کے لیے تسلی ملتی ہے کہ ہمارے نبی اس طرح شکم سیر ہو کر کے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فقر اختیاری طور پر تھا اور آپ کے لیے امتیازی شان۔ آگے کی جو روایت ہے اس روایت میں حضرت قتادہ انس سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس نے کہا ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میز تیپائی پر کھانا تناول نہیں کیا، ولا اکل خبز مرققا، اور نہیں آپ نے باریک روٹی یعنی چپاتی تناول فرمائے یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ حدیث کا مضمون وہی ہے جو ماقبل میں گزرا ہے کہ دسترخوان چھوڑ کے تیپائی میز پر کھانا متکبرین کا طریقہ، روٹی بہت باریک چپاتی یہ بھی متکبرین کا طریقہ، اس لیے حضور اس سے بچتے تھے۔ ویسے ضرورت پر ہو اور کسی کے لیے موٹی روٹی مفید نہ ہو، باریک چپاتی ہی اگر شوق ہو یا اس کی ضرورت ہو، معدے کے اعتبار سے مناسب ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، ٹھیپ ٹاپ سے، ٹھاٹ باٹ بکھارنے سے، تکبر کو ظاہر کرنے سے اور تکلفات میں پڑنے سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔